بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ارشد سلیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کی چھٹی ہو چکی ہے، وہ اپنے گھر جا چکی ہے، جبکہ شبلی فراز صاحب آلریڈی حلف اٹھا چکے ہیں اور شبلی فراز صاحب کے ساتھ ساتھ معاون خصوصی کے طور پر ریٹائرڈ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب بھی میدان میں کود چکے ہیں، میدان میں آ چکے ہیں۔ یہ عاصم سلیم باجوہ صاحب آخر حقیقت میں ہے کون ہے؟ اور مسلم لیگ نون والے اسپیشلی، باقی اپوزیشن بھی کسی حد تک، لیکن مسلم لیگ نون والے عاصم سلیم باجوہ صاحب سے اتنے خائف کیوں ہے؟ کوشش کریں گے کہ آج کے اس ویڈیو میں عاصم سلیم باجوہ صاحب کی پاسٹ کی ہسٹری اور جو اپوزیشن میں مسلم لیگ نون گروپ ہے ان کے خائف ہونے کی اصل وجوہات کیا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو لائک کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، 1999 میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جنرل مشرف صاحب آرمی چیف ہوا کرتے تھے، آرمی چیف جنرل مشرف صاحب اور مسلم لیگ نون کے بیچ میں جو ٹسل کا آغاز ہوا تھا وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ آرمی چیف جنرل مشرف صاحب، اس کے مخالفین کے ٹاپ کی لسٹ اگر دیکھی جائے تو نواز شریف سب سے ٹاپ پہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا۔ جب آرمی چیف جنرل مشرف ہوا کرتے تھے اس ٹائم پہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب ایک فل کرنل کے سیٹ پہ تھے اور اس ٹائم پہ جنرل مشرف صاحب کے انتہائی قریبی بندوں میں مانے جاتے تھے۔ تھوڑا سا آگے چل کر ایک وقت آیا کہ جنرل مشرف صاحب کی چھٹی ہو گئی، وہ حکومت اور آرمی ہر ایک چیز سے کنارہ کشی اس نے اختیار کر لی اور جنرل راحیل صاحب ایک وقت آیا کہ آرمی چیف بن گئے تھے۔ جنرل راحیل صاحب جس ٹائم پہ آرمی چیف تھے اس ٹائم پہ جنرل سلیم باجوہ صاحب کو جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی انتہائی اہم ترین ذمہ داری ہے وہ سونپی گئی۔ ڈی جی آرمی میں تقریباً ہر سیٹ، ہر ڈیزگنیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن کچھ سیٹیں ایسی ہوتی ہے کہ ایک تو اس سیٹ کا جو ڈائریکٹ اٹریکشن ہوتا ہے وہ پبلک کے ساتھ ہوتا ہے، سیکنڈلی اس سیٹ کی ذمہ داری بھی باقی سیٹ سے بہت زیادہ اہم ترین ہوتی ہے۔ تو جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کو ڈی جی بنا دیا گیا تھا آئی ایس پی آر کا، اور جس ٹائم پہ ڈی جی آئی ایس پی آر عاصم سلیم باجوہ صاحب تھے تو اس نے اس سیٹ میں ایک نکار پیدا کر دیا تھا، اور جب بھی وہ میڈیا والوں کے سامنے آتے تھے تو حقیقت میں مزہ آتا تھا اس بات کا، کیونکہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے جو الفاظ کا چناؤ ہوتا تھا وہ انتہائی دل فریب ہوتا تھا، انتہائی دلکش ہوتا تھا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب سیکنڈ ٹائم نواز شریف کی حکومت بن گئی تھی اس ٹائم پہ جنرل راحیل صاحب آرمی چیف تھے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی سیٹ پہ عاصم سلیم باجوہ صاحب تھے کہ عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب نے دھرنا دینا شروع کر دیا تھا اسلام آباد میں۔ جب حکومت کو یعنی کہ نواز شریف صاحب کو جب پتہ چل گیا کہ یہ دھرنا بہت زیادہ دن تک پھیل رہا ہے اور اس کے حکومت کے لیے انتہائی بڑا خطرہ ثابت ہو رہا ہے، تو اس ٹائم پہ نواز شریف صاحب نے اس ٹائم کے آرمی چیف جنرل راحیل صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ بیچ میں آ جائیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب نے عمران خان صاحب اور اس ٹائم پہ جو طاہر القادری صاحب تھے اس سے ملاقات کا ٹائم فکس کیا اور دونوں کی ملاقات آرمی چیف سے ہوئی بھی۔ آرمی چیف نے کچھ چیزیں عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب کے سامنے رکھی اور ان لوگوں نے بھی کچھ مطالبات جنرل راحیل شریف صاحب کے سامنے رکھے، لیکن اس حد تک آپس میں ان لوگوں کی بات فائنل نہ ہو سکی جس لیول تک یہ لوگ کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن مین وائل ایک اور بڑا واقعہ سامنے آیا کہ جب میڈیا پہ یہ بات سامنے آ گئی کہ جنرل راحیل صاحب سے ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی اور طاہر القادری صاحب کی، تو جو اس ٹائم پہ حکومت کا ساتھ دینے والی پارٹیز تھی جیسے اچکزئی صاحب تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، پاکستان پیپلز پارٹی والے، ان لوگوں نے انتہائی شور مچایا کہ آرمی کون ہوتی ہے جو پاکستان میں پولیٹکس ہے اس میں انوالومنٹ کرنے والی، اور یہ لوگ کیوں، کس بیس پہ، کس قانون کے تحت آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے ان پولیٹیشنز کے ساتھ۔ جب یہ 2000 تقاریر بھی اسمبلی میں اس ٹائم پہ ہوئی، بہت زیادہ ڈسکشن بھی ہوتی رہی، میڈیا پہ یہ باتیں آتی رہی اور ہم سب لوگ اس بات کے چشمدید گواہ ہیں کہ میڈیا کس طریقے سے اس طرح کی نیوز کو اس ٹائم پہ جگہ دے رہا تھا۔ اینی ہاؤ اس ٹائم پہ جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو جو نواز شریف صاحب تھے وہ آلموسٹ ہر لحاظ سے پنس گئے تھے کہ
کیونکہ آرمی چیف کو ریکویسٹ کرنے والا نواز شریف تھا کہ عمران خان صاحب کو اور طاہر القادری صاحب کو آپ کس طریقے سے سمجھا دے اور درمیان کا راستہ نکلوا دے. اور نواز شریف صاحب نے جو اس کے اتحادی تھے اسپیشلی اس ٹائم پہ جب اتنا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو چکا تھا دھرنے کا، اس کے اتحادیوں میں سے اچکزئی صاحب تھے، فضل الرحمان صاحب تھے، اور جو دھرنا تھا اس کے اگینسٹ پیپل پارٹی بھی مسلم لیگ نون کا ساتھ دے رہی تھی. تو وہ سب ناراض تھے کہ آخر ایسا کیوں ہوا، اور نواز شریف نے ان سب لوگوں کو، اچکزئی صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور پاکستان پیپل پارٹی والوں کو اندھیرے میں رکھ کر جنرل راحیل شریف صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی. لیکن جب یہ بات ساری کی ساری اوپن ہو گئی تو نواز شریف صاحب کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ میں نے تو کسی سے کوئی ریکویسٹ نہیں کی ہے، اور نہ ہی میں نے آرمی چیف کو کہا ہے کہ آپ بیچ میں آ کر کوئی درمیانہ راستہ نکلوا دیں. جب یہ بات نیوز پہ آئی، جب یہ بات بریکنگ نیوز کے طور پر نشر ہوئی، تو اس ٹائم پہ شاید آپ لوگوں کو ناظرین یاد ہو کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب جو DGISPR تھے، اس کا ایک ٹویٹ آیا، اور اس ٹویٹ کا صاف مطلب یہ تھا کہ نواز شریف صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے خود ریکویسٹ کی تھی آرمی چیف جنرل راحیل صاحب سے کہ آپ بیچ میں آ کر کوئی درمیان کا راستہ نکلوا دیں. اور سیکنڈ یہ ہے کہ آلریڈی آرمی چیف کو یہ نواز شریف کو پتہ تھا کہ جو باجوہ صاحب ہے جو عاصم باجوہ صاحب ہے، اس کا ہماری طرف کوئی زیادہ جھکاؤ نہیں ہے. اور ان شارٹ کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے باتوں کو میں ذرا کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ جب وہ سارا معاملہ اس ٹائم پہ رفع دفع ہو گیا، لیکن جب وہ جو دھرنا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، راحیل صاحب بھی چلے گئے، راحیل صاحب کے بعد باجوہ صاحب آ گئے جو موجودہ آرمی چیف ہے. تو باجوہ صاحب کے آنے کے بعد جو عاصم سلیم باجوہ صاحب ہے، اس نے کور کمانڈر بننا تھا، لیکن اس کو کور کمانڈر نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کو ایک برائے نام ایک ڈپارٹمنٹ میں آرمی میں بھیج دیا گیا. اور اس ٹائم کا ٹویٹ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ محترمہ جو نواز شریف صاحب کی بیٹی صاحبہ ہے، اس نے ایک ٹویٹ کیا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ کرنے والے لوگوں کو ہم لوگوں نے کہاں بھجوا دیا ہے، اور ابھی وہ بندوقیں صاف کرتے رہے. صرف اس کا اشارہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی طرف تھا. لیکن بعد میں عاصم سلیم باجوہ صاحب کور کمانڈر کوئٹہ بن گئے اور ادھر سے ریٹائر بھی ہو گئے. ابھی جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ معاون خصوصی کے طور پر اس نے ہاتھ ملا لیا ہے اور سیٹ سنبھال لی ہے، تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کو آلریڈی پتہ ہے کہ جس ٹائم پہ وہ DGISPR تھے، اس ٹائم پہ کافی زیادہ اندر کی معلومات اس کے سینے میں بند ہے. عاصم سلیم باجوہ صاحب کو اس چیز کا علم ہے کہ آرمی چیف کے اگینسٹ نون لیگ والے جو سوشل میڈیا گروپس چلا رہے ہیں، جو ان لوگوں نے مختلف جگہوں پہ جو ہے نا بندے بٹھائے ہوئے ہیں، اور کس طریقے سے فیک نیوز چلوانا اور ڈرامے بازیاں کرنا اور اس طرح کے بہت سے ایسے چیزوں کا عاصم سلیم باجوہ صاحب کو پتہ ہے کہ نون لیگ والے کس طریقے سے ہاتھ کرتے ہیں، حکومت کو بدنامی کے اسباب کس طریقے سے اور کس وے پر یہ لوگ پیدا کرتے ہیں، اور آرمی کو بدنام کرنے کا ان کا طریقہ کار کیا ہے. تو نون لیگ والوں کو اس چیز کا صاف طریقے سے پتہ ہے کہ اب جب عاصم سلیم باجوہ صاحب اس سیٹ پہ آ گئے ہیں تو ہمارے بہت پرانے جو گڈھے ہیں وہ کھل جائیں گے، پرانے جو ہمارے کیسز ہیں وہ بھی کھلنے کے چانسز ہوں گے، اور ہماری بہت سی کمزوریوں کا بھی جو ہے نا عاصم سلیم باجوہ صاحب کو پتہ ہے کہ ہم کس طریقے سے دو نمبریاں کرتے رہے ہیں. اور کیونکہ وہی جو دو نمبریوں کا ایک سلسلہ ہے وہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے، اور سوشل میڈیا کے طور پر اسپیشلی مریم نواز صاحبہ نے جو ایک بہت بڑے لیول پر گروپ بنایا ہوا ہے، اور مختلف جگہوں سے پاکستان سے بھی اور پاکستان سے باہر سے بھی ان کو چلایا جا رہا ہے. تو ان چیزوں کا زیادہ تر جو پتہ ہے، زیادہ تر جو انفارمیشن ہے وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے پاس ہے، اور یہی مین ریزن ہے کہ نون لیگ والے اس بات سے خائف بھی ہے، اور سوشل میڈیا پہ وہ بار بار آ کے یہ بات کرتے بھی ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے اس سیٹ پہ جوائن کیوں کیا ہے، کیونکہ وہ ابھی ریٹائر ہوئے، اور کوئی بھی جرنیل جب ریٹائر ہوتا ہے تو وہ 2 سال تک کوئی سیاسی پارٹی جوائن نہیں کر سکتے. تو یہ بھی نون لیگ والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب PTI میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ اس نے ایک ایسی سیٹ سنبھالی ہے جو پولیٹیکل سیٹ نہیں ہے. یہی طریقہ کار آلریڈی ایک دفعہ نواز شریف گورنمنٹ میں پہلے بھی اپلائی کیا جا چکا ہے. ایک جنرل صاحب کو معاون خصوصی کے طور پر لیا جا چکا ہے 2 سال پورے ہونے سے پہلے. ناظرین شکریہ.